اور کسی کی شادی کروا دی، جائز کام کروا دیا، فقیروں کو دے دیا، لوگوں کے اندر بانٹ دیا، مسجدوں میں دے دیا، مدرسوں میں دے دیا، تو ان کے یہ دے دینے سے شریعت بدل نہیں جائے گی؟ ورنہ ہوگا کیا، کل کو بہت سارے ایسے لوگ کتنے کھڑے ہو جائیں گے کہ جو ATM چرا کے لائیں گے، آدھا پیسہ مسجد میں دیں گے، تو کیا ATM چرا کے لانے سے وہ حرام کی رقم آدھی مسجد میں دینے سے خود کے لیے جائز ہو جائے گی؟ اگر ایسا ہوگا تو پھر لوگ کیا کریں گے کہ گھر کے اندر اپنے والد کی جیب میں سے 500 روپے نکالیں گے، 200 روپے رکھیں گے، 300 مسجد میں دے دیں گے۔ تو کیا اس طریقے سے چوری کر کے کمائی گئی حرام رقم یہ کھانا جائز ہو جائے گی؟ اس طریقے سے کتنی چوریاں عام ہو جائیں گی کہ جو ناجائز ذریعہ ہے بچوں کو اس میں چھوٹ ملے گی۔ اگر آپ چینل پہ یہ درس دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے جو کماتے ہیں اس میں آدھا پیسہ مسجد میں دیتے ہیں، یہ بھی بات بالکل غلط ہے۔ آپ چاہیں اسے مسجد میں دیں یا مدرسے میں دیں، کسی بھی صورت یہ رقم آپ کے حق میں جائز وہ نہیں ہے۔ لہٰذا ان تمام باتوں پر اسلامک چینل چلانے والے خصوصاً ایڈمن حضرات کو تو غور کر لینا چاہیے کہ بروز قیامت اس کا حساب یقیناً دینا ہے۔ اگر آپ اس کو آج کھا لیتے ہو، پہن لیتے ہو، اوڑھ لیتے ہو، اس سے جو ہے دکان مکان گاڑی سب چیزیں خرید لیتے ہو، بروز قیامت حساب دینا ہے۔ حدیث پاک کے مطابق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ بروز قیامت تفسیر جس میں ما عبر و ما غبر کی ہے، تو اسی لیے یہ وہ قرآن پاک ہے جس کے اندر ہر ایک آیت کے اندر جو مفہوم کے اندر بروز قیامت تک آنے والی جتنی پریشانیاں سب کا اس کے اندر جو ہے وہ حل چھپا ہوا ہے۔ تو یہ مال بروز قیامت فتنہ ہی ہونا ہے، اور ناجائز طریقے سے کمائی گئی جو رقم ہے اس کے لیے میں نے حکم شرع بیان کر دیا۔ پھر بھی آپ کو چاہیے کہ ایک مرتبہ کسی دارالفتہ میں جا کر کسی اچھے قابل مفتی صاحب سے حکم شرع معلوم کر لے کہ ہمارے پاس ایڈورٹائزمنٹ کا پیسہ آیا ہے، ہم اس کا کیا کریں اور اس کو کیا کرنا اب ضروری ہے، بروز قیامت ہم اس سے کس طرح سے نجات پا سکتے ہیں، تو وہ آپ لوگوں کو بتا دیں گے۔ ویڈیو کے آخر میں دو باتیں سبسکرائبر سے کرنا چاہوں گا۔ یہاں تک کا بیان تو ایڈمن حضرات کے لیے تھا کہ ٹیکنیکلی اور شرعی اعتبار سے وہ لوگ سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ اچھا، اس کے اندر اگر کوئی یہ چیز بیان کرتا ہے نا کہ ہم لوگ مجبور ہوتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ چلانے کے لیے کیونکہ اس کے اندر کنڈیشن ٹرم ایسی ہوتی ہے، ہماری اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا بنا ہماری مجبوری کا ایڈورٹائزمنٹ لگا دیا جاتا ہے، تو میں ان لوگوں کے لیے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ کہیں پر بھی کسی بھی چیز کو اگر آپ تحریر میں لکھ کے دیتے ہیں نا یا زبان سے کہتے ہیں تو دونوں کا حکم شریعت میں ایک ہوتا ہے۔ مثلاً یہ کہ آپ ایک ای میل آئی ڈی بناتے ہیں تو اس ای میل آئی ڈی کو جب تک کریٹ نہیں کر سکتے جب تک اس میں ٹرم کنڈیشن کے کالم کو ٹک مار کے یس نہ کر دیں گے۔ آپ نے بہت جگہ نوٹ کرا ہوگا جنہوں نے کبھی آن لائن فارم بھرا ہوگا کہ وہ سب سارا پورا فارم فل کر دیتے ہیں تو آخر میں ٹرم کنڈیشن کا یہاں تک کہ کمپیوٹر میں سافٹ ویئر ڈالتے وقت بھی ٹرم اور کنڈیشن کو یس کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی آپ آگے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو لکھ کے دے دیا کہ آپ اس کی ساری ٹرم کنڈیشن سے راضی ہیں۔ جب آپ نے لکھ کے دے دیا تو لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری مرضی نہیں تھی، کیونکہ علم فقہ کا ایک قاعدہ بھی ہے الکتاب کالخطابی کہ لکھ کر دینا زبان سے کہنے کے حکم میں ہوتا ہے۔ لہٰذا جب آپ نے ان کو ٹک مارک کر کے لکھ کے دے دیا کہ ہم نے ساری ٹرم کنڈیشن سے راضی ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو مجبور ہوتے ہیں۔ مجبوری کس چیز کے آپ کو